پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہا ہے اور اس حوالے سے SIFC کے نام سے ایک فورم بنایا گیا اور اب حالیہ دنوں میں ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے تاکہ ملک کے اندر بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر مختلف شعبوں کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل پایا جاتا ہے۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے فورمز بنانا ہی ضروری ہے یا اس کے ساتھ ساتھ قیام امن کو یقینی بنانا بھی ضرورت ہے اس امر کے لیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر کوششیں تو بڑی ہو رہی ہیں حکومت وقت کی جانب سے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کیا جائے پاکستان کے اندر، ایگریکلچر سے لے کے مائنز اینڈ منرلز اور ایون کہ پیٹرولیم کے اندر بہت پوٹینشیل پایا جا رہا ہے، بٹ ابھی تک ہمیں کوئی پازیٹیو کوئی اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ سر کیا وجہ ہے اس کی؟ الرحمن الرحیم، افتخار صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں وہی ہم مل کے کوشش تو بہت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی آئے گا، کیونکہ ہماری باقی تو اسٹیبلٹی ہو گئی نا، ڈالر اسٹرونگ ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے، ایکسپورٹ تھوڑی بڑھ رہی ہے اور اسٹاک ایکسچینج بہت مضبوط ہے، تو یہ چیزیں اور فرسٹ ٹائم 10 سال بعد نا کہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہوا ہے تقریباً $2.5 ارب کا۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں بھی ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری ہوگی۔ سرمایہ کاری ابھی تک تو نہیں بڑھ سکی، کوئی شک نہیں، لیکن بہتری کی وجوہات ہو گئی نا کہ ایک تو یہ بہت بڑا پازیٹیو آپ کا ابھی ریسنٹلی امپیکٹ ہوا جو US نے جو ٹیرف آپ کو سہولت دی نا 19% کی، اور میں ابھی گیا ہوں تو ساؤتھ افریقہ میں ان کا بہت بڑا جب تھا، امریکہ میں ان کا جو ہے نا وہ ٹیرف ہو گیا 30%۔ انڈیا کا ٹیرف کیونکہ آپ سے مقابلے والے کنٹریز ہیں وہ آپ کی چیزیں اور وہ جاتی ہیں تو ان کا 50% ہو۔ تو اب کیونکہ اگر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ لائے گا نا اس کو ایڈیشنل بینیفٹس ملیں گے، یعنی یہاں سے اگر اپنے ملک سے وہ کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتا ہے تو فرض کیجیے ساؤتھ افریقہ تو 30% اس کو ٹیرف لگے گا، اور ہمارے یہاں سے اگر وہی پروڈکٹ یہاں بنا کے کچھ نہ کوئی ویلیو ایڈیشن کر کے سرمایہ کاری کر کے یہاں لگائیں گے تو ان کو 19%۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ریسنٹلی ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس مہینے ہماری جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی وہ تقریباً 32-33% بڑھی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ شیخ صاحب انفیکٹ آپ بات کر رہے ہیں سرمایہ کاری کی سر، بٹ جو دو صوبے کے جہاں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ بڑا پوٹینشیل ہے، خیبر پختونخوا ہو جہاں منرلز ہیں، پھر اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی، سر ان دو صوبوں میں سب سے بڑا پرابلم تو لا اینڈ آرڈر کا ہے، اپنے لوگ ہمارے فریلی وہاں پہ موو نہیں کر سکتے، تو فورن انویسٹر کو کیسے ہم قائل کریں گے کہ ان صوبوں میں آ کے آپ ان شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کریں سر؟ تو اسے کیسے ایڈریس کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی اپریہنشن جو ہے، لیکن ان صوبوں میں لا اینڈ آرڈر صورتحال کافی عرصے سے خراب رہی ہے، لیکن امپروو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو انڈیا سے ہماری ایک جنگ ہوئی 4 دن کی، تو اس میں یہ تو ہوا نا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اور یہ ان جو انٹریگرز ہیں جنہوں نے جو حملے کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہی سسٹین کر سکیں گے، جب اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تو یہ جو ہے نا آپ کے فیلڈ مارشل صاحب نے کلیئرلی کہا انویسٹمنٹ کانفرنس میں کہ چند ہزار لوگ جو ہے وہ تو نہیں، کچھ گریجولی ان کو وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ہم ایکسپیکٹ پاکستان کی جو پوٹینشیل ہے وہ جو ہم سب ایگری کرتے ہیں، ہر کوئی ایون یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا اور یہ ایسے بڑے جو اکانومیز ہیں۔ تو ابھی وزیر اعظم صاحب 30 تاریخ کو جا رہے ہیں SCO کانفرنس میں، اس کے تو کوئی 400 تقریباً بزنس مین وہاں B2B میٹنگ کے لیے نا وہ آ رہے ہیں، بالکل چائنا میں آ رہے ہیں، پھر ساتھ میں سر CPEC 2 شروع ہونے جا رہے ہیں، گاج جا رہے ہیں کہ $60 ارب کی ایک نئی گویا کہ CPEC 2 شروع ہونے جا رہا ہے، بٹ اس کو بھی لے کے چین جیسے دوست ممالک کے کنسرن سب سے بڑے یہی ہیں سر کہ جو آلریڈی ان کے لوگ بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا ایشو، پھر وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی بھی آ جائے، بٹ ML1 جیسے منصوبے ان پہ بھی انیشیٹو لیا جائے، پھر اب سر ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اس CPEC کو افغانستان کی طرف بھی،
تو اگین وہی سوال آ جاتا ہے کہ سر یہ ساری چیزیں جڑی ہیں کوئی کہ امن امان سے. کسی زمانے میں کہا گیا تھا کہ سی پی او کو لے کے ایک ڈویژن فورس الگ سے بنائی گئی ہے, بٹ چیزیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی. کمٹمنٹ کا کہیں نہ کہیں ایشو تو ہے سر, کہ جو چیزیں ریکوائرڈ ٹائم پہ کرنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. اب کیا مطلب لے سر اس کام؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کافی کوئی وزن ہے. بات تو صحیح ہے کہ لا اینڈ آرڈر صورتحال کو امپروو ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور چائنیز نے بھی کئی بار اس اپریہنشنز کا اظہار کیا ہے کھلم کھلا کہ ان کی سیکورٹی جو ہے نا وہ ان کے لیے یقیناً بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے یہاں یعنی جو ہے وہ تھا کہ ایک کوئی بیٹا یا بیٹی کو ایک اولاد میں سے ہو, اس سے زیادہ تو پچھلے کافی عرصے سے انہوں نے پالیسی نہیں رکھی ہوئی. اب کوئی کسی کا یہاں دہشت گردی کوئی کسی کی بھی ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس خاندان کو جس کا ایک ہی بچہ یا بیٹا بیٹی ہو تو ان کو تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو آپ درست کہہ رہے ہیں, اسی کی طرف ہم پوری توجہ کر رہے ہیں پاکستان. اب یہ ہم سب سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میجر پرابلم ہے, جیسے آپ نے اظہار کیا اور میں بھی اس سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن اس کا آہستہ آہستہ حل نکل رہا ہے. دیکھیے نا پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے, آپ دیکھیے یہ بھی تو اکانومی کا حصہ ہے نا, سب انڈسٹری کی گروتھ ہے. تو وہ پچھلے 4-5 سال میں تقریباً کوئی 40-45 ہزار سے آج 1,50,000 ہو گئی. اس دنیا میں اتنی کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کی اتنی گروتھ یا بڑھوتری نہیں ہوئی. یقیناً انڈیکیٹرز تو پازیٹیو ہیں, لیکن ساتھ میں جو ایک نئی ونڈو اوپن ہوئی ہے سر, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ٹیرف پاکستان پہ 19%, ایون کہ بنگلہ دیش پہ 20% ہے, ہندوستان پہ 50% تک چلا گیا. اب ونڈو تو بنی ہے, بٹ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے سر, تبھی ہماری جا کے انڈسٹری کمپیٹیبل نہیں ہو پاتی. اب ہمارے ہاں جو انرجی آپ لے رہے ہیں انڈسٹری کو مہنگی ترین ہے ریجن کے اندر. آپ نے اگرچہ را مٹیریل ایکسپورٹ امپورٹ کے اوپر تھوڑی سی ڈیوٹیز کم کی ہیں, بٹ جب تک آپ سستی انرجی نہیں دیں گے سر, آپ کی انڈسٹری باقیوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کر پائے گی؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. سولر دیکھیے نا بہت بڑی مقدار میں سولر کا جو انرجی اب لے رہے ہیں, اور یہ دیکھیے انٹرسٹ ریٹ جو ہے جو مارک اپ ریٹ یا پالیسی ریٹ کہہ رہے ہیں تو 22% سے 11 ہو گیا. یہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمی آئی ہے نا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈالر اسٹیبل ہونے کی وجہ سے نا ڈالر ٹرمز میں ہماری کوئی سیلریز جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اسٹیبل ہیں, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں یہ ساری چیزیں بڑی, اور ہم دے رہے ہیں اس وقت بی او آئی کی طرف سے نا SEZ جو اسٹیٹ اکنامک زونز ہیں وہ ہم بہت بڑی سہولت دے رہے ہیں, اور یہ شاید ہی کسی ملک میں یہ سہولت اویلیبل ہو کہ سارے انڈسٹریل زونز میں ہم جو ہے وہاں پہ اگر کوئی انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو 0 ریٹ آف ڈیوٹی ہوگا مشینری پہ, اور 10 سال کے لیے انکم ٹیکس نہیں ہوگا. یہ بڑی مشکل سے IMF نے اس بات کو ایکوموڈیٹ کیا, اور بہت بڑی ہمارے پاس زمینیں ہر SEZ میں موجود ہیں, اور یہ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سے میں تو بہت ہوپ فل ہوں کہ پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں اور جس طرح اکانومی گرو ہو رہی ہے, مشکلات اپنی جگہ ہیں جو آپ نے اپنے کہا نا, وہ میں یہ نہیں کہ اس کو ٹوٹل ڈینائی کر رہا ہوں, لیکن یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے 5 مہینے ہوئے ادھر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے فیڈرل منسٹر کے حیثیت سے, لوگوں کا کافی توجہ ہماری طرف ہو گئی. جنگ کے بعد بھی نا پاکستان کا پرسیپشن چینج ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ 1-2 سال میں خاصی بہتری آنی چاہیے انویسٹمنٹ میں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ فیسلٹیز دیں. یہ آپ کے سامنے آپ نے خود ذکر کیا فیسیلیٹیشن سینٹر کا. یہ پہلے تو انویسٹر جاتا تھا نا اس کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ وہ جائے کدھر, کس کے بعد, کبھی FBR کے بعد جا رہا ہے, کبھی SCCP کے بعد جا رہا ہے, کبھی بجلی کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو اب ایک ہی جگہ پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فیسلٹیز دی جائیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے نا, ہم نے یہ جو ریگولیشنز تھے نا وہ BOI نے ٹھیک کیے ہیں پورے بڑی تیزی سے. ہم نے اسمبلی میں بھی آسان کاروبار اسکیم کی ہے جو کہ وہاں پہ بھی پروسیس ہوئی ہے. اور پھر یہ ہے نا جو وہی اجازتیں, لائسنس اور سارے پرمٹس لینے پڑتے تھے فیڈرل گورنمنٹ سے, پھر صوبائی سے, تو ہم نے وہ ڈپلیکیشن بھی ختم کر رہے ہیں جہاں یہ. تو یہ بہت بڑا, میں خود بزنس مین ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں جو مشکلات ہیں نا اس میں ہم کافی حل نکال رہے ہیں, اور اس سے سائزیبل
इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया में जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 महीने में कुछ भी नहीं बढ़ा, और हमारा स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 महीने में तकरीबन 50% बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख बता रहे थे कि सरमायाकारी से मुतल्लिक जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो फ्रूटफुल साबित होंगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा चैलेंज, और इस चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार है कि नहीं।